محافظین قصر جناب پوتیفار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں۔ میرے خداوندگار آمون ہوتب جوان کی عمر دراز ہو۔ فرماندہ لشکر اور رئیس خزانہ پوتیفار عزیز مصر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عازم سفر غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے مصر کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مصر کی عظمت اور قدرت ان کی فداکاریوں کے ہی مرہون منت ہے۔ ہماری جانب سے ان کے اہل خانہ کو افسوس اور تعزیت پیش کیجیے گا۔ ہم ان کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کریں گے۔ مصر کی قدیم روایت کے مطابق آپ کو پوتیفار کی آخری رسومات میں ان کے جانشین کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم ان کی آخری رسومات کے موقع پر اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ فرماندہ ہورمہوب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب رہیں گے۔ میری نظر میں ان کے لیے ایک مناسب منصب ہے۔ منصب عزیز مصر زیادہ بہتر ہے۔ کہیے کہ میرا تخت رواں آمادہ کریں، ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا۔ ہورمہوب کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام
یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا. میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں. اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں. مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے. یوزارسیف ایک بیگانہ ہے. مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے. وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہے. آخر تم نے ہورمہوب کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو، ہورمہوب ایک بہادر سپاہی ہیں. وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں. ان کے لیے سپہ سالار کا منصب ہی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا. تم سب کافر ہو گئے ہو، تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسیف بھی. تم لوگوں کا مصر کے خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا. تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو. عالی جناب یوزارسیف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں. درود بر فرمانروای مقتدر و مہربان مصر. درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر. فرمانروا نے مجھے جناب پوتیفار کی جانشینی کے لائق جانا، اس کے لیے میں ان کا سپاسگزار ہوں. جب خداوند نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لیے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کس طرح کرتے؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں. آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر، دانا اور حکیم و معتمد و امین کی حیثیت رکھتے ہیں. مصر کے تمام امور اور اس بحران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لیے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جناب فرمانروا کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاسگزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کماں کا حق ادا کر سکوں گا. کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ ہورمہوب کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے، لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف بھی نہیں ہوں. کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے. مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی. بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے. جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. یوزارسیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں. میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے. لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں، لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا. مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے. اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے.
آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط تو خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے۔ بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا، سکھ کا سانس نہیں لوں گا۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر آمون کا۔ اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معبد کے خزانے۔ جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں، آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے۔ آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو۔ یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا، جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرما روا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرماروا آمون ہوتب سوم کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ جناب یوزارسیف، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے، پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے۔ نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا۔ جناب یوزارسیف کے کہنے کا مقصد خوریزی نہیں ہے، یعنی کشت و خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ درود پر فرماروا اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب۔ میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتی تھی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوشت گزار کر دوں۔ سن رہا ہوں۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان معبد یوزارسیف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب، کہاں اور کیسے؟ یوزارسیف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے، کسی بھی وقت یوزارسیف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یوزارسیف کو میرے پاس بلاؤ، فوراً۔ درود بر جناب فرماروا آمون ہوتب۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ کاہنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے۔ ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں، اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی۔ میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس خبر میں صداقت ہے۔ ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزارسیف کی طاق میں ہے۔ ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں۔ اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے
ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی۔ میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں۔ اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے۔ مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے۔ لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے۔ دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ سن رہا ہوں، میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں۔ خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی، وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے، وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا از خود اگنا اور کھیتوں کا لہلہانا جس کی بدولت ہے۔ جناب فرما روا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے۔ میں خدائے آتون کی، یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے۔ خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں۔ کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی۔ کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں۔ آمون ہو تب؟ میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں، میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں، میں آتون کی پرستش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے۔ خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون۔ میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں۔ میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں، البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں، اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا۔ ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے۔ یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی۔ اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا۔
और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजार सीफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजार सीफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी जिम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज़ तन्हा न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाएं।